بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 218 اور آیت نمبر ہے 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی بن مریم اور عیسی بن مریم کی زبان سے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکر، برائی سے، فعلوا، جبکہ وہ خود وہ کام کرتے تھے، لبئس، بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو تم عمل کرتے ہو۔ لعن، لعنت کی گئی ہے کافروں پہ، کس وجہ سے؟ غلو کی وجہ سے۔ پچھلی آیت اگر ساتھ ملائیں، جو لوگ دین میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، غلو کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، آج بھی جو بندہ دین کے اندر اضافہ کرے گا، خواہ مخواہ اپنے اوپر سختیاں کرے گا، لوگوں کے اوپر سختیاں کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے گا، اس پر انبیاء کی لعنت ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ عمل نہ کرے، ایک ہوتا ہے دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا، خود تو بندہ گناہ کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ لوگوں کے گناہوں کا بھی سبب بنتا ہے، تو ایسے شخص پر لعنت ہے۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام چونکہ یہود کے ایک معتبر نبی تھے، یہودی سب سے بڑا معتبر نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اس کے بعد داود علیہ السلام کو۔ تو فرمایا جس پیغمبر کو تم معتبر سمجھتے ہو نا، اس پیغمبر کی زبان سے لعنت ہے۔ تو زبور کے اندر بہت ساری مقامات پہ داؤد علیہ السلام نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے، اور عیسائیوں کا ایک ہی پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں پر لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے نیکی سے محروم ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اور عذاب الہی کا مستحق ہونا، یہ لعنت کا معنی ہے۔ تو آج بھی جب یہ لفظ بولا جائے گا کہ فلاں پہ اللہ کی لعنت، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ تو غلو کی وجہ سے ہی سارا کام ہوا ہے، گمراہی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی لعنت اور سب سے پہلی لعنت شیطان پر اتری تھی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قیامت تک تجھ پر لعنت آتی رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی بات ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی خود بھی گمراہ ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، اور آگے سے کہہ دیا میں ابن آدم کو بھی گمراہ کروں گا۔ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت اترتی ہے۔ ایک بندہ خود گناہ کا کام کر رہا ہے، ساتھ دو چار لوگوں کو بھی لے جاتا ہے،
آؤ مل کر کریں یہ کام. کوئی بھی گناہ کا کام ہے, ایک خود برا ہے ساتھ لوگوں کو بھی لگا رہا ہے, فلاں کام کرنا چاہیے, فلاں مووی دیکھنی چاہیے, خود بھی دیکھ رہا ہے لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے. تو شیطان نے سب سے پہلے یہ کام کیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ, اس پر لعنت ہے. تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ساتھ اوروں کو بھی شامل کر رہا ہے. اور پھر خاص طور پہ پچھلی آیات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ان پر لعنت کیوں ہوئی؟ انہوں نے انبیاء کی شان میں غلو کیا. کیا غلو کیا؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سابقہ قوموں پہ لعنت فرمائے, ان میں جب کوئی معزز آدمی, کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتے تھے. اچھا ان پر لعنت ہے, اور اگر یہی کام امت محمدیہ کے لوگ کریں تو پھر ٹھیک ہے, ان پر بھی لعنت ہے. آج جو کسی قبر پر جا کر سجدہ کرے گا, جھک جائے گا, اس پر بھی لعنت ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, یہ ان کا جرم ہے. جرم کیا ہے؟ برائی کرتے بھی ہیں اور کسی کو منع بھی نہیں کرتے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے ساتھ مل کر کرتے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, آپ اسے منع کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو برائی سے کسی کو روکتے نہیں ہیں. جب برائی کا آغاز ہوتا ہے, کوئی بھی گناہ کا کام ہے اس کا آغاز ہوا, اگر کوئی بھی روکنے والا نہ ہو وہ پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے. اس لیے فرمایا برائی کو روکو. اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ معروف حدیث ہے, آپ نے مثال دے کر سمجھایا تھا, وہ کشتی والی مثال. اب نیچے والی منزل والے اوپر والے کو کہہ دیں پانی دے دو, وہ کہتے نہیں دینا, ٹھیک ہے نہ دو, ہم نیچے سے نکال لیتے ہیں. وہ سوراخ کرنا شروع کر دیں اور اوپر والے بھی روکیں نہ, کوئی بات نہیں خیر ہے, اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں نا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا نیچے والے خود بھی ڈوبیں گے, اوپر والوں کو بھی ڈبوئیں گے جب کشتی میں پانی بھر جائے گا. تو اگر آپ, یہ جملہ ہے نا جو جدھر لگا ہے لگا رہے, کسی کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کے زمانے میں, آج کے معاشرے میں نہیں بھائی, اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں. 3 کیٹیگریاں ہیں نا ہاتھ سے, اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے, زبان سے نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں, نہ کہ اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں. تو دل میں برا کم از کم, اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے دل میں اسے برا سمجھیں. اگر آپ ساتھ شامل ہو جائیں گے تو یہ لعنت کا سبب ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو گے, لوگوں کو ضرور برائی سے روکو گے, ورنہ قریب ہے اللہ کا عذاب تم پر آئے, اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج ہمارا رونا یہ ہے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, شاید ایک وجہ یہ ہے ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے, کم از کم اپنے گھر والوں کو نہیں روکتے, جن پر ہمارا بس چلتا ہے ان کو بھی نہیں روکتے. فرمایا اگر یہ کام کیا, نہ روکا, اللہ سے دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا. فرمایا پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تباہ کیا, وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, 2 چیزیں جب تمہارے اندر آئیں گی نا تباہی آ جائے گی. اور فرمایا انہی 2 چیزوں کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ ہوئی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکومت یا تو کم عمر افراد کو دے دی جائے گی, یا پھر ایسے بڑوں کی دی جائے گی جو بے حیا ہوں گے. پہلی بات یہ, نااہل لوگ, بے حیا لوگ, یا کم سن بچے, چھوٹے بچے, ان کو حکومت دے دی جائے گی. یا پھر فرمایا علم ایسے لوگوں کے پاس آ جائے گا جو تمہارے اندر ذلیل ہوں گے, وہ فاسق لوگ ہوں گے,
خود عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو حکم دیں گے۔ فرمایا انہی دو چیزوں کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، جب تمہارے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں گی تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں تقریباً صورتحال ایسی ہے، لوگوں کے پاس علم ہے، عالم بھی اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، عمل کوئی نہیں۔ فرمایا جب عمل نہیں ہوگا تباہی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کی آخر میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا بھئی میں تو جھوٹ بولتا ہوں، اب میں کسی کو کیسے روکوں؟ اوے جھوٹ نہیں بولنا، وہ تو میں خود بولتا ہوں۔ وہ یہ لیتے ہیں جناب اگر تو میں نے اسے فلاں کو کہہ دیا نا جھوٹ نہیں بولنا تو پھر تو میں مجرم ہو گیا کیونکہ میں بھی بولتا ہوں۔ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بات ذرا تھوڑی سی سمجھیں۔ بات یہ ہے، یہ دو گناہ ہیں، ایک ہے آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کا گناہ ہے، دوسرا گناہ کا کام کرنے والوں کو آپ نہیں روکتے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اگر آپ ایک گناہ کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں روکے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سوچ کر کہ میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں نے ان کو روکا تو میں مجرم بن جاؤں گا۔ بھئی مجرم تو پہلے بنے ہوئے، جھوٹ بول کر تم مجرم بن گئے، اب اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو یا جس کو روک سکتے ہو اس کو گناہ سے نہ روک کر، یہ دوہرا جرم ہو گیا۔ اس لیے لوگوں کو روکنا چاہیے، اگرچہ وہ کمی آپ کے اندر بھی موجود ہو لیکن کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو روکیں، کیونکہ کسی کو برائی سے روکنا یہ نیکی ہے۔ آپ ایک گناہ خود کرتے ہیں، نہ روک کر نیکی کا حکم نہ دے کر، وہ دوسرا گناہ ہے، تو یہ دو گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ممکن ہو آپ کسی کو روک سکتے ہیں، اگرچہ وہ کمی کوتاہی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کو روکنا چاہیے۔ بھی فلاں کام نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں دینا، یا اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اگرچہ وہ کمیاں آپ کے اندر ہیں، آپ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، وہ نیکی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو حق کی نصیحت کرتا ہے وہ بچے گا، جو حق کی نصیحت نہیں کرتا وہ خسارے میں چلا جائے گا، گھاٹے میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے برائی سے روکنا چاہیے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائی سے کیوں نہیں روکتے؟ یتناہون، آپس میں مل کر برائی کرتے ہیں، لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا فعل ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ مل کر برائی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔